محترم سامعین اور معزز ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہوگا۔ تو دوستو، میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں، یہ موضوع یہ ہے کہ دنیا عدم سے وجود میں کیسے آئی اور دنیا کی تخلیق کب ہوئی، یہ دنیا کب سے بسی۔ تو اس کے بارے میں صحیح تواریخ تو کسی کے پاس موجود نہیں ہے، کسی کتب میں موجود نہیں ہے، لیکن سائنس ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو عربی میں کہتے ہیں انفجار کبیر ہوا، اور اس سے دنیا کا وجود ہوا، دنیا وجود میں آئی۔ اور اس کے بارے میں سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کو 13 ارب 70 کروڑ سال ہو چکے ہیں دنیا کو وجود میں آئے ہوئے۔ لیکن دوستو، چند ایک کمزور روایات کے ذریعے سے جو ہمیں دلائل اور براہین ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت کے اندر مکھے ٹاپک کے مکھے جو واقعات ہیں اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور چھوٹے سے ویڈیو کے اندر ساری تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت سب سے پہلے پانی کے اوپر تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا 6 دن کے اندر۔ اللہ اگر چاہتا تو آنے واحد میں بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کی مصلیت ہے کہ انہوں نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو وجود میں لے کے آئے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم کو کہا لکھ، قیامت تک آنے والے جو بھی واقعات ہیں، جو بھی حوادث ہیں، جو بھی رونما واقعات ہوں گے، ان تمام کو لکھ دے۔ تو قلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کو لکھ دیا، انسان کی تقدیر، انسان کی موت، انسان کی رزق، جو بھی دنیا میں واقعات بننے والے ہیں، جو ایونٹ پیش آنے والے ہیں، ان کو قلم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی جو آسمان کے اوپر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ زمین کے اوپر بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ یہ نبینا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین کے اوپر، اس پلینٹ ارض کے اوپر جنات کی تخلیق ہو چکی تھی آلریڈی۔ اور تمام جنات کا جو سردار ہے اس کو عزازیل کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ ابلیس کہلایا۔ پھر آدم نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے ہر کونے کی مٹی منگائی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں انسانوں کے کلر، اس کی باڈی، اس کی رنگت، اس کی نسل مختلف ہے۔ تو ہر جگہ کی مٹی کو اٹھایا گیا اور اس سے پھر آدم نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ بہرحال قصہ بہت لمبا ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں، بیچ بیچ کے پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ پھر آدم نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا، آدم کے لیے تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو آپ سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ جو عزازیل تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، کہا مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور یہ تو مٹی ہے، پست ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، سب سے بڑا گناہ کب صادر ہوا، بڑی نافرمانی کب صادر ہوئی، اور وہ کون سا گناہ جو گناہ عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے کبر، تکبر۔ عزازیل نے تکبر کی تو اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ عزازیل نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے آج آپ کو نکالا جا سکتا ہے، میں نکال رہا ہوں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی کرنے کی بنا کے اوپر شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ تو شیطان کے دل میں ایک بغض، ایک عداوت، ایک دشمنی پیدا ہوئی کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے رحمت سے نکالا گیا، تو میں اس کو بہکاؤں گا، میں ان کی نسل کو بہکاؤں گا اور ان کو میرا ساتھی بنا لوں گا۔ تو اللہ سے عرض کیا شیطان نے کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کہ میں اس کی نسل کو بہکا سکوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں مہلت ہے قیامت تک، جو تیرے کہنے میں آئے گا، جو تیری باتوں میں آئے گا، وہ تیرا ہی ساتھی ہوگا، اور اس کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، معاذ اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ تو پھر شیطان آج تک بہکا رہا ہے۔
پھر نبینا آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آدم کی جو نسلیں آنے والی ہے وہ ساری کی ساری کا ظہور ہو گیا، اخراج ہو گیا، باہر نکل آئی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نسلوں نے کہا، جو آدم نبینا علیہ السلام کی قیامت تک نسل آنے والی ہے، سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر آ کر سارے بھول چکے ہیں اس وعدے کو۔ سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دوستو کبھی کبھی اسلام کے اوپر آبجیکشن اٹھتا ہے نا کہ اسلام تو پھیلے ہوئے کو 1400 سال ہوا ہے، اس کو اسٹیبلش ہوئے کو، اسلام آئے ہوئے کو 1450 سال ہوا ہے۔ دوستو آدم کون تھا؟ اللہ کا نبی تھا، سر پرتھم منوشیہ جو اس روئے زمین کے اوپر، پرتھوی کے اوپر بھیجا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ آدم تھا۔ اور آدم کون تھا؟ اللہ کا نبی تھا۔ کس ریلیجن، کس اسلام کو فالو کر رہا تھا؟ مذہب اسلام کو فالو کر رہا تھا۔ تو دنیا ہی مذہب اسلام سے بسائی گئی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے جواب جو کہتے ہیں کہ اسلام نیا مذہب ہے۔ بہرحال پھر آدم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، تنہائی محسوس کی، تو آدم کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ سب پرتھم مہیلا ہے دنیا کی، حضرت ہوا علیہ السلام، ہوا کو پیدا کیا گیا۔ پھر آدم اور ہوا جنت میں رہے، پھر جنت کے اندر ایک پھل سے منع کیا گیا تھا، بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھایا۔ پھر آدم نبی علیہ السلام کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا گیا، آدم کو ہند میں اتارا گیا، ہوا کو جدے میں اتارا گیا۔ پھر ان کی ملاقات واپس میدان عرفات کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہت لمبا ٹاپک، لمبے قصے ہیں دوستو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر آدم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے اشیاء کے نام بھی بتا دیے تھے، تمام دنیا کی چیزوں کا علم، نام آدم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بتا دیے تھے۔ آدم کی جو توبہ قبول ہوتی ہے اس میں بھی کمزور روایات ہے، لیکن انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم نبی علیہ السلام نے محمد کا وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ کو، تو اس کے ذریعے سے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال کچھ بھی اللہ کی حکمت رہی ہو، اللہ کے رموزات رہے ہو، اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن آدم نبی علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ اور آدم کی لمبائی بہت تھی، قریب 60 فٹ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے آدم نبی علیہ السلام کی لمبائی۔ پہلے کے انسان بہت لمبا ہوا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی قریب ہوا کے یہاں قریب 11 ولادت ہوئی، اور ہر ولادت میں ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور پھر بعد میں جو ولادت ہوتی اس میں بھی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، اور پھر پیچھے والی لڑکی اگلے والے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرا دی جاتی تھی، کیونکہ کوئی منشیہ روئے زمین کے اوپر تھا ہی نہیں رشتے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال انسانیت کو بڑھانا تھا، روئے زمین کے اوپر انسانوں کو بسانا تھا آدم اور ہوا کے ذریعے سے۔ تو اس طریقے سے ان کی شادیاں ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے دھیرے دھیرے یہ مخلوقات ہوئی، اور آج کئی قومیں بستی ہے، کئی نسلیں بستی ہے، کئی رنگ و روپ بستے ہیں۔ صاحب تجھی صاحبی منہ عجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں اور پان تارے تو، میرے رب کی بے شک و شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کے اندر اس کی قدرت کاملہ جھلک رہی ہے، لیکن فاعتبروا یا اول الابصار، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ عقل والو تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اندر غور کرو، اور اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اللہ نے سب یہ جو اشیاء پیدا کر رکھی ہے یہ انسان کے لیے پیدا کر رکھی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ انسان میرے سامنے سلنڈر بنے گا، میرے حضور میں سجدہ کرے گا، میری دربار میں ہاتھ اٹھائے گا، مجھ سے مانگے گا۔ لیکن باباؤں کا ہم نے کتنا امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے، ہم تو باباؤں سے مانگتے ہیں، ہم مدد جا کے مزاروں پہ مانگتے ہیں، ہم نے کتنے خدا کھڑے کر رکھے ہیں، ایک اللہ کے آگے کتنے ہم نے
معبود بنا رکھے ہیں۔ دوستو بدعت اور شرک کرنا یہ سب سے گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ بخش دے گا، لیکن جس نے شرک کیا اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آپ کو بتا دی۔